بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عباسی ہنسا، تمہیں حیرت ہوگی یہ جان کے کہ اب یک نہ شد دو شد والا معاملہ ہے۔ مادی کے ساتھ یہ خاتون بھی ہوتی ہیں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں رکشی؟ تم فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہو نماز کے لیے؟ اس نے جھیم کے کہا، ساری بات ہوتی ہے ماحول کی۔ ماں جی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، خود میں نے کہا کہ مجھے بھی نماز کے وقت اٹھا دیں۔ پہلے دن انہوں نے جگایا تو میں نے آنکھیں کھول کے انہیں سلام کیا اور ان کے جاتے ہی پھر سو گئی۔ بعد میں بڑی شرم آئی مجھے۔ اگلے دن انہوں نے مجھے نہیں جگایا۔ یہ سوچا ہوگا کہ برسوں کی عادت ایک دن میں کہاں چھٹتی ہے، زبردستی کرنے سے کیا فائدہ، مگر میں نے الارم لگایا اور خود اٹھ گئی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اب تمہیں کیا بتاؤں، اس روز عجیب سکون ملا مجھے جس سے میں ناشنا تھی اور اتنا مزہ آیا۔ عباسی نے اس کی بات کاٹ دی کہ شامت آ گئی میری۔ اب ان کا معمول بھی یہی ہے، صبح چڑیوں کے ساتھ یہ بھی چہک رہی ہوتی ہیں، لگتا ہے دانا بھی چگنا شروع کر دیں گی۔ اگر دانا پانی ہے یہاں تو پھر یہ اور کہاں جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ میری زومانی بات پر رکشی بوکھلا گئی۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں، آپ لوگ چل کر ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں۔ میں اور فرید ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ رئیسی عطا کی ہوئی مہلت سے نصف کھانے میں اور باتوں باتوں میں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شاید رئیس کے لیے بھی وقت پر لوٹ کے آنا مشکل ہوگا۔ ربڑی کھاتے ہوئے اسے یہ خیال کہاں رہے گا کہ وقت گزر رہا ہے۔ خود میں یہاں آ کے بہت پرسکون ہو گیا تھا۔ تہہ خانے کی تنہائی میں ایک گھنٹہ گزارے نہیں گزرتا تھا۔ ماں جی بہت پسند کرنے لگی ہیں رکشی کو، فرید نے سر کھجا کے کہا۔ ماں جی، میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے اسے پسند کر لیا ہے اور ماں جی نے ہر ماں کی طرح میری پسند کو پسند کر لیا ہے؟ وہ کچھ جھیمپا، ایک ہی بات ہے تو گھما پھرا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں بیٹے، اور بہت دن سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا خیال ہے تیرا؟ فرید بھی بے تکلفی میں تم سے تو پر آ گیا۔ فی الحال تم دونوں اچھی ایکٹنگ کر رہے ہو۔ وہ بھی امپریس کر رہی ہے کہ جس بہو کی انہیں تلاش تھی وہ خود چل کے ان کے گھر پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ اس تلاش میں کہاں کہاں نہیں گئی ہوگی، مگر اس کے باوجود ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا اور ازدواجی زندگی کی ناکامی کا صدمہ تمہیں اٹھانا پڑا۔ بہو تلاش کرنے کا روایتی طریقہ تو ایک جوا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کچھ اور نظر آتی ہے، سب دکھاوے کے طور طریقے ہوتے ہیں اور باقی ان کے گھر والوں کی پبلسٹی کہ ہماری بیٹی تو ایسی سگڑ ہے، ایسی سواد مند ہے اور اتنی نیک ہے، بالکل اللہ میاں کی گائے۔ مگر بعد میں اس گائے کو کھونٹے سے باندھ کے رکھنا آدم خور شیر کو پالنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے، اس مرتبہ وہ بہت قریب سے صبح و شام سب کچھ خود دیکھ رہی ہیں اور براہ راست مشاہدہ کر رہی ہیں۔ میں پھر وہی سوال کرتا ہوں، تیرا اپنا کیا خیال ہے رکشی کے بارے میں؟ دیکھ یار، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تجھے پسند کرتی ہے۔ اس پسند کو بھی میں نے واضح طور پر نوٹ کر لیا تھا۔ اب جو کچھ وہ یہاں کر رہی ہے صرف تیرے لیے کر رہی ہے۔ تیرے دل تک اسے رسائی حاصل ہو چکی ہے، مگر گھر میں شریک حیات کی حیثیت سے رسائی کے لیے اس نے بہت صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ماں کو اپنی خدمت گزاری، امور خانہ داری، سلیقہ شواری اور ایسی ہی باتوں سے شیشے میں اتار رہی ہے۔ وہ کچھ مایوس ہوا۔ کیا مطلب؟ بعد میں رکشی یہ سب چھوڑ دے گی؟ وہ دھوکہ دے رہی ہے ماں کو؟ نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل اس کی زندگی شاہ عالم کے ساتھ بالکل مختلف انداز میں گزری تھی جیسا وہ بننا چاہتی تھی، ایک عام قسم کی وفادار بیوی اور گھریلو عورت۔ اس کا شاہ عالم نے رکشی کو موقع ہی نہیں دیا اور نہ اس کے اندر کی عورت کی قدر ہوئی۔ کئی برس بے التفائی اور بے حسی کی گرد پڑنے سے اس کے جذبات کے سارے روشن رنگ دب گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وفاداری کی مجبوری ختم ہوئی تو اس حادثے نے لاشعوری طور پر اسے آزادی کا احساس عطا کیا اور آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اب وہ جینا چاہتی ہے ان تمام خوشیوں کے ساتھ جن کے خواب ادھورے رہ گئے تھے، اور اس گھر میں اسے تیرے ساتھ زندگی گزارنا انہی خوابوں کی تعبیر جیسا لگتا ہے۔ وہ صرف حسین ہی نہیں، ایک ذہین اور پختہ شعور رکھنے والی عورت ہے۔ وہ ماں جی کو یہ تاثر دینا نہیں چاہتی کہ خدا نخواستہ اس نے ان کے بولے بالے معصوم بیٹے کو پھانس لیا ہے، یا بیٹا اس کے حسن و شباب اور مال و زر کے جال میں خود گرفتار ہو گیا ہے۔ تبدیلی زندگی کے ہر دور میں اور عمر کے ہر حصے میں آتی ہے۔ شاہ عالم سے شادی سے قبل کی رکشی کچھ اور تھی۔ شاہ عالم کی شریک حیات بن کے وہ ایک مصنوعی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ آج وہ کچھ اور ہے۔ کل اگر وہ اس گھر میں مالکن بن کے آئی تو اس کا رویہ تھوڑا بہت ضرور بدلے گا۔ یہ ایک فطری بات ہے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تبدیلی بھی مثبت ہوگی۔ فرید نے گہری سانس لی۔ تھینک یو یار، تو نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں ایک احساس ندامت کا شکار تھا کہ کہیں میں خود غرضانہ نیک نیتی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا ہوں، ایک پناہ لینے والی عورت کا جذباتی استحصال تو نہیں کر رہا ہوں۔
اگر تیرے جذبات کی بنیاد خلوص پر استوار ہے اور تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھی رفیق شب نہیں بلکہ رفیق حیات ثابت ہوگی تو پھر ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر اس کے یا تیرے دل میں تذبذب ہے تو کچھ دن اور گزر جانے دو، ایک وقت آئے گا جب تم محسوس کرو گے کہ شک کی تو کوئی بات ہی نہیں، تم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو۔ یو آر رائٹ، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں عجلت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری جملہ رخشی نے بھی اندر چائے لاتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ، اتنے دن بعد بھی آپ یہاں بیٹھے یہ طے کرنے میں مصروف ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ہم دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ دراصل فرید، مجھے لگتا ہے جیومیٹری کے مسئلہ فیثاغورس کی طرح، جو مجھے کسی سمجھ میں نہیں آیا تھا جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اور ناصر مجھے الجبرے کی بائنومیل تھیورم کی طرح لگتا ہے جو انٹر میں عذاب جاں بن گئی تھی میرے لیے۔ فرید نے سر ہلا کے کہا۔ ہماری فضول تعویل سے زیادہ ہماری ہنسی نے واضح کر دیا کہ اصل بات کچھ اور تھی اور ہم نے رخشی کو ٹال دیا ہے، لیکن یہ اندازہ اسے نہ ہو سکا کہ موضوع سخن خود اس کی ذات تھی۔ آدمی خواہ مخواہ جان کا عذاب سمجھ لے تو بات اور ہے، وہ بولی۔ خواہ مخواہ کیا؟ ابھی جو کچھ میں نے ماں جی کی وجہ سے اخلاقاً زہر مار کیا وہ عذاب جاں نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ خفا ہو کے بولی۔ اتنا برا پکایا تھا میں نے؟ او، تم نے پکایا تھا؟ سوری۔ خیر، اب سچ نکل گیا ہے منہ سے تو اس پر جھوٹ کا پردہ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ میں فرید تو ہوں نہیں کہ خود پر جبر کر کے جھوٹ بولوں اور تعریف کروں اس کھانے کی۔ اس سے اچھا تو مل جاتا ہے کسی جھونپڑی یا ہوٹل میں، تو کھا لیتے وہیں جا کے۔ میں نے کہا رخشی، اس میں ناراضی کی بھلا کون سی بات ہے؟ تم کہہ سکتی ہو کہ میں بالکل آؤٹ آف پریکٹس ہوں، کھانا پکانا بھول گئی ہوں، کبھی پکایا نہیں تو۔ فرید نے کہا، یار نسخہ تو ٹھیک تھا، بالکل کتاب کے مطابق۔ کون سی کتاب میں دیکھ رہی تھی تم رخشی؟ فرید نے کہا۔ رخشی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا منہ سوج گیا تھا۔ میں نے کہا، مقدر میں کچھ گڑبڑ ہو گئی شاید، اس میں لکھا ہوگا کہ 1 ٹی اسپون نمک رخشی کے ہاتھ میں آ گیا، ٹیبل سپون مرچوں کے بھی 2 چمچ ڈال دیے بڑے والے۔ بندہ بشر خطا کا پتلا ہے، کوئی بات نہیں۔ بات کیسے نہیں یار، پیٹ میں آگ سی لگی ہوئی ہے، فرید بولا۔ میں نے معصومیت سے کہا، پیٹ میں؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، کیا ہے پورا شعر؟ فرید بولا، یار مجھے شرم آتی ہے رخشی کے سامنے، بعد میں سناؤں گا۔ رخشی کا چہرہ پہلے غصے سے لال ہو رہا تھا، اب اچانک اسے احساس ہوا کہ بات کا رخ بدل گیا ہے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے انجان بن جانا بہتر سمجھا۔ وہ ہنس پڑی، آئندہ میں کتاب سامنے رکھ دوں گی، نمک مرچ اور سب مسالے سب کتاب میں دیکھ کے ایسے ہی پھانک لینا اور اوپر سے پانی پی لینا۔ میں مذاق کر رہا تھا رخشی، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے کیا کمال کا کھانا بنایا تھا، تم جیسی دوسری مل جاتی تو میں بھی کر لیتا شادی، میں نے کہا۔ فرید نے مجھے تسلی دی، نہ ملے تو اسی خان سامہ سے پوچھ لینا جس کی شاگردی رخشی نے کی تھی۔ کون تھی وہ رخشی؟ تمہارے ماموں؟ تم تو نہ مل کے مجھے تنگ کرنا چاہتے ہو، میں جا رہی ہوں۔ میں نے اسے روکا، اچھا فضول بات کروں تو جو فرید کی سزا وہ میری، میں تم سے ایک کام کی بات کرنے آیا تھا، نہیں کرنی مجھے کام کی بات بھی۔ فرید نے اسے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ اس وقت مجھے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے، غصے والا، مگر تم کو سن کے اور غصہ آئے گا۔ رخشی بھی سمجھ گئی ہوگی کہ وہ شعر کون سا ہو سکتا ہے، ایسے ہر موقع کے لیے وہ شعر ضرب المثل بن گیا ہے۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ مگر رخشی نے جان من کے کہا، کون سا شعر؟ میں نے کہا، رخشی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ شاہ عالم کا تھا وہ سب بلا تخیر تمہارے حوالے کر دوں۔ فرید نے کہا، کر دو، ابھی کر دو۔ رخشی نے اسے گورا، آخر اتنی جلدی کیا ہے، نہ تم کہیں بھاگے جا رہے ہو نہ میں نے کہا، میرا کچھ بھروسہ نہیں، کیا پتا مجھے سچ مچ بھاگنا پڑے۔ کوشش تو دشمنوں کی یہ ہے کہ مجھے ذرا بھی مہلت دیے بغیر گو اینڈ گون کر دیں۔ رخشی مسکرانے لگی، ان کی کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرید بولا، میں اپنے سر سے قرض کا یہ بھار اتارنا چاہتا ہوں، جو تمہارا ہے اسے تم خود سنبھالو، یہ قانونی کام ہے۔ میرے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو پاور آف اٹارنی دے دوں، آگے تمہاری مرضی، تم پراپرٹی رکھنا چاہو تو تمہارے نام ہو جائے گی۔ رخشی نے نفی میں سر ہلایا، میں پراپرٹی کے معاملات نہیں سنبھال سکتی۔ تو پھر سب فروخت کر دو اور کسی غیر ملکی بینک میں فارن کرنسی اکاؤنٹ رکھو، ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو تمہارا سرمایہ خود بخود بڑھے گا، جہاں اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اسے رہنے دو، شیئر سرٹیفکیٹ اپنے نام ٹرانسفر کراؤ، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے کنٹرول میں رہنی چاہیے۔ رخشی نے آہستہ سے کہا، جیسے تمہارا جی چاہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا، فرید تو نے اپنے کزن سے بات کی؟ فیصل سے؟ اب بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود اس کا پارٹنر ہوں، وکیل تو میں ہی ہوں، وہ بولا۔
مگر میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مختار نامہ فیصل کے نام پر ہو، وہی سب کچھ کرے۔ رکشی تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ ہے، کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے۔ میں مانتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، رکشی کو تم پر بھی اعتبار ہے۔ فرید نے سوچ کے کہا، تیری بات ٹھیک ہے یار، لیکن وہاں بھی تو میرے نام اور فیصل نام کا یہی مطلب ہے۔ یہ کام کوئی اور وکیل بھی کر سکتا ہے فیس لے کر۔ شاہ عالم کا قانونی مشیر کون تھا؟ بیرسٹر سلطان محمود۔ پھر کیا مسئلہ ہے، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے کہا، شاید مجھے معلوم نہیں، میری وجہ سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ قانونی مقدمات میں میری وکالت نہ کریں۔ وہ اصول پرست آدمی ہیں، انہوں نے دھمکی دینے والوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اصول پرستی کی سزا ایک شخص کو نہیں ملتی۔ اب تو یہ چلن بن گیا ہے کہ نشانہ فیملی کو بناؤ، ساری اصول پرستی کی اکڑ فو نکل جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ہی مناسب سمجھا کہ انہیں اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا جائے۔ تو نے فیصل سے اور کوئی بات کی تھی میرے بارے میں؟ ہاں، پوچھا تھا کہ آخر وہ شاہ عالم سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک بار شاہ عالم نے اسے بہت ذلیل کیا تھا، دفتر میں آگے گالیاں دی تھیں سب کے سامنے، اور بعد میں گنڈوں سے پٹوایا تھا۔ آخری اختلاف کا سبب کیا تھا؟ میں نے کہا۔ وہ بولا، وہی جو بیرسٹر سلطان محمود کے لیے تھا، اصول پرستی۔ فیصل کا موکل ایک غریب آدمی تھا، شاہ عالم کا ملازم رہا تھا۔ اس کی بہن پارٹی کی خواتین ونگ کی کارکن بن گئی تھی، جذباتی قسم کی، بڑے جوش و خروش سے جلسے جلوس میں شریک ہوتی تھی، اور شاہ عالم زندہ باد، شاہ عالم آوے ہی آوے قسم کے نعرے بھی لگاتی تھی۔ خوبصورت لڑکی تھی۔ شاہ عالم نے اسے ایک پارٹی میں عہدہ دے دیا اور پھر اپنا پولیٹیکل سیکرٹری بنا لیا۔ وہ ہر جگہ شاہ عالم کے ساتھ رہتی تھی، پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوتی تھی۔ اس کا انجام آخر کیا ہو سکتا تھا؟ شاہ عالم اس کا آئیڈیل پہلے سے تھا، ایک مرد کی حیثیت سے بھی ذہین اور پرکشش تھا۔ اس کی قربت نصیب ہوئی تو لڑکی نے اسے اپنی خوش قسمتی اور اپنا اعزاز سمجھ لیا۔ شاہ عالم نے اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اسی جال میں تو پھنس جاتی ہیں خواب پرست عورتیں۔ رکشی نے تلخی سے کہا، نہ جانے کس کس سے وعدہ کیا ہوگا اس نے، کم سے کم دو کا مجھے بھی علم ہے۔ ان میں یہ لڑکی تھی، تمہیں بتایا تھا میں نے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں، میں نے کہا۔ جب اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور تم نے اب بھی شادی نہ کی مجھ سے، تو میں سب کو بتا دوں گی۔ ویسے بھی سب جانتے بھی تھے، رکشی نے کہا۔ اس کے سوا کر بھی کر سکتی تھی وہ بیوقوف لڑکی، اگر ہوتی اس میں تو اس آئیڈیلزم کے چکر میں بھی کیوں پڑتی، میں نے افسوس سے کہا۔ جب بلیک میلنگ کی دھمکی دی اس نے، تو شاہ عالم نے وہی کیا جو اس جیسے لوگ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسے یقیناً پہلے سے اندازہ ہوگا اور اس نے طے کر رکھا ہوگا کہ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے وہ مروجہ 3 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرے گا۔ نمبر 1، انکار کرے گا کہ وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور وہ کسی اور کی مصیبت اس کے گلے میں ڈال رہی ہے۔ نمبر 2، لڑکی کو قائل کرے گا کہ وہ معقول رقم لے کر ماں بننے کے ارادے کو چھوڑ دے، اور نمبر 3 یہ کہ لڑکی نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی ضد پر اڑی رہی، تو پھر نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والے فارمولے پر عمل کیا جائے گا، اور اس نے یہی کیا۔ لڑکی کے بھائی نے شاہ عالم کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا، کیونکہ پولیس اس کی رپورٹ لکھنے پر تیار نہ تھی۔ پھر کسی نے اسے فیصل کے پاس بھیج دیا۔ فیصل نے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا کہ FIR درج کی جائے ملزم کے خلاف اور لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ شاہ عالم نے فیصل کو سمجھایا، لالچ دیا، دھمکایا، اور پھر ایک دن فاتح عالم فورس کے جوان اس کے دفتر میں گھس گئے۔ انہوں نے بڑی توڑ پھوڑ کی اور فیصل کو بھی مارا پیٹا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ حملہ ور جاتے جاتے دھمکی دے گئے کہ وہ راہ راست پر نہ آیا تو اگلی بار اس کے دفتر اور گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ میں نے کہا، اس کیس میں کچھ ہوا؟ کچھ نہیں، ہائی کورٹ کی ہدایت پر پولیس نے FIR درج کر لی، مگر وہ غیرت مند بھائی مشکل میں پڑ گیا۔ اس کے خلاف چوری، ڈکیٹی اور منشیات فروشی کے مقدمات درج ہو گئے۔ پولیس اور CIA والوں نے اس کا مسلسل ریمانڈ لیا اور اسے شاہ عالم کے خلاف FIR درج کرانے کی ایسی سخت سزا دی کہ بالآخر ایک دن اس نے خودکشی کر لی، اسی روایتی طریقے سے جو پولیس کے ترجمان بتاتے ہیں۔ ہاں، اپنی شلوار کی ہزار بند سے پھانسی۔ یار، میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی کوئی عدالت کسی تھانے دار سے کہے کہ ذرا آپ ایسا کر کے دکھائیے۔ کسی بھی تھانے میں آپ کو ہزار بند والی ایک شلوار فراہم کر دی جائے گی۔ فرض کر لیتے ہیں کہ حوالات میں کوئی اور بندہ نہیں تھا اور باہر سنتری بھی موجود نہیں تھا جو روکے، کوئی خود کو پھانسی کیسے دے سکتا ہے ہزار بند سے؟ عدالت خود دیکھے گی اور فکر کی کوئی بات نہیں، تھانے دار صاحب، آپ کو مرنے نہیں دیا جائے گا۔ چھوڑ یار، ایسا سوچنا بھی لا حاصل ہے۔ فیصل اس بات کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے دل میں شاہ عالم کے خلاف نفرت کے جذبات انتہائی شدید ہیں۔ میں نے کہا، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ میں نے بات شروع ہی کی تھی کہ وہ بگڑ گیا، کہنے لگا کہ اس کا نام مت لے میرے سامنے، اور اسے کہہ دینا کہ پھر مجھے اپنی شکل نہ دکھائے کبھی۔ اگر اس نے یہاں آنے کی غلطی کی تو میں خود گولی مار دوں گا اسے، اور پھر پولیس کو اطلاع دے دوں گا کہ آ کے لاش لے جائے۔ وہ ایک مفرور اور مطلوب اشتہاری مجرم ہے جس کے خلاف قتل کے مقدمات ہیں۔
میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاہ عالم اب وہ پہلے والا شاہ عالم نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ وہ خود بھی یہاں آیا تھا اور یہی کہہ رہا تھا، مگر خصلت بدل سکتی ہے بھلا کسی کی۔ شاید کی مکھی کہے کہ اب میں بے ضرر اور خوش نما تتلی بن گئی ہوں تو کوئی مانے گا، اور دیکھ لو اس نے خدا بخش مندرال کے ساتھ کیا کیا۔ اس کی طرف ایک ہاتھ دوستی کا بڑھایا اور دوسرے ہاتھ سے اسے بم تھما دیا۔ میں نے کہا تو نے یہ راز تو فاش نہیں کیا کہ میں اصل شاہ عالم نہیں ہوں؟ نہیں، شاید وہ یقین نہ کرتا، مجھے اس کو اول تاخیر ساری بات سمجھانی پڑتی۔ وہ ویسے بھی کچھ سننے پر راضی نہیں تھا، الٹا مجھ پر بگڑ رہا تھا کہ آخر تو اتنی شد و مت سے شاہ عالم کی وکالت کیوں کر رہا ہے، اور بالفرض محال وہ میری سن لیتا اور یہ مان بھی لیتا کہ تو ناصر عظیم ہے جس نے خود کو قانونی طور پر شاہ عالم تسلیم کرا لیا ہے، تو معلوم نہیں اس پر فیصل کا رد عمل کیا ہوتا۔ وہ بہرحال ایک وکیل ہے، وہ کہتا کہ میری نظر میں یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو قانون کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو بھی ایک وکیل ہے، پہلے تھانے دار تھا۔ فرید نے کہا، یار میری بات اور ہے، میں شروع سے اس معاملے میں ملوث رہا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کو ہر طرف سے دھکیل کر کنویں میں گرا دیا جائے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ خدا نے اسے عقل دی تھی وہ کنویں میں نہ کودتا۔ تھانے والے کسی بے گناہ کی خودکشی کرا دیں اور اس پر کوئی سرکار کا خوشہ گیر ملا فتویٰ صادر کر دے کہ یہ حرام موت تھی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ میں نے گہری سانس لی۔ چل یار، خدا نے مجھے عقل دی، ہمت دی اور موقع دیا کہ میں اس کنویں سے نکل آؤں جس میں مجھے گرا دیا گیا تھا۔ اب میں شاہ عالم کو اس دنیا سے ایسے غائب کر دینا چاہتا ہوں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا اسے سچ مچ مردہ قرار دے کر دفن کرنا ممکن ہے۔ فی الحال تو میں روپوشی میں ہی سلامتی دیکھتا ہوں۔ یہ کام بھی آسان نہیں ہوگا۔ اپنی مشکلات کی دلدل سے نکلنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، اس کا اندازہ کر سکتا ہوں میں۔ شاہ عالم کے مالی معاملات کا مسئلہ طے ہو جائے تو پھر شاہ عالم کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے میں بیس بدل کے پھروں گا اور دیکھوں گا کہ شاہ عالم کے غائب ہو جانے کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک مہم چلانی پڑے گی، اخبارات میں ایک باقاعدہ کمپین چلانی پڑے گی۔ سب کریں گے یار، مل کے کریں گے۔ رئیس کے علاوہ مجھے تیری حمایت حاصل ہے، رکشی میرا نہ صحیح تیرا ساتھ دے گی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو ان چکر بازیوں سے۔ وہ بولی، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، آج نہیں تو کل ہو جاؤ گی۔ آخر اب تک سب سے زیادہ سپورٹ مجھے تم سے ہی ملی تھی، تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو شاہ عالم کون تسلیم کرتا مجھے؟ تم شبنم کو کیسے بھول رہے ہو؟ رکشی نے شرارت آمیز سنجیدگی سے کہا، عدالت سے بڑی صنعت اس کی قبولیت ہے۔ ہاں، اور ابھی تک میں یہ طے نہیں کر پایا کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ یہ کتنی سنگ دلی کی بات ہوگی۔ کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ رکشی نے کہا، میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ میں کمبل کو چھوڑنا چاہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑے گا۔ گوئے مشکل وگرنہ گوئے مشکل والا مسئلہ ہے۔ اسے شریک راز کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، وہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ میں نے کہا، یار ایک بات بتا مجھے، وہ شاہ عالم کو چاہتی ہے نا، اس کے نام پر مرتی ہے۔ شاہ عالم اگر کسی مجبوری کے باعث اپنا نام بدل لیتا ہے، رپوشی اختیار کرتا ہے، لاہور سے کراچی یا لندن چلا جاتا ہے، سیاست چھوڑ کے تجارت یا زراعت کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے، تو کیا شبنم کو فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ تو پھر ڈر کیسا؟ اسے بتا دے کہ اب میں شاہ عالم کی زندگی نہیں گزار سکتا، میرے دشمن اس زندگی کے در پہ ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنا نام ناصر عظیم کر لیا ہے، یہ بیس بدلا ہے اور اب باقی زندگی کبھی کوچہ سیاست میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تم اسے بتا سکتے ہو کہ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، سارا کاروبار اور جائیداد اسے دے دی، اب میں ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہوں۔ پھر وہ دنیا کے آخری کنارے تک اور زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھائے گی، رکشی نے کہا۔ یہی تو مشکل ہے، میں نے کہا، مگر ابھی اس طرح کچھ دن گزارے جا سکتے ہیں۔ اور کچھ دن بعد فرید بولا، یار ناصر عظیم کیا لوٹ کے اپنے گھر نہیں جائے گا؟ اور جائے گا تو شبنم کو کس طرح ساتھ لے جائے گا؟ میں نے کہا۔ باہر سے رئیس خان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، میں اٹھا تو فرید نے مجھے روک لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے پوری بات کیے بغیر بھاگنے کی؟ میں نے کہا، باتیں ہوتے رہیں گی یار، زندہ صحبت باقی، یہ کون سی آخری ملاقات ہے ہماری؟ رکشی بولی، یہاں ناشتہ کر کے اور کھانا کھا کے بک بک کرنے کے لیے آتے رہنا، کیوں نہیں؟ ہم تو تمہاری شادی کے بعد بھی آتے رہیں گے اسی طرح اپنا گھر سمجھ کے۔ میں نے کہا۔ اس نے بڑبڑا کے کہا، میری شادی؟ پاگل ہو گئے ہو بالکل۔ میں نے معصوم بن کے کہا، کیوں بھائی، اب تم آزاد ہو، شاہ عالم سے تو کوئی تعلق نہیں رہا، عدت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، ایک نہ ایک دن تو شادی کرو گی، آخر یہ پہاڑ سی زندگی کیسے کٹے گی محاورے کے مطابق؟ چلو نکلو یہاں سے، پہلے اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، پھر رہے ہو دنیا میں لاوارث اونٹ کی طرح ادھر ادھر جھانکتے، منہ مارتے۔
رئیس نے پھر ہارن دیا تو میں نے چلتے چلتے کہا، کچھ اس بیچارے کے بارے میں بھی سوچو جو مجھ سے زیادہ معصوم ہے۔ ایک بیوی کی غلامی کرتا تھا، وہ نہیں رہی، سرکار کی غلامی کی، وہاں سے بھی نکالا گیا، اسے بڑی ضرورت ہے کسی کی سایہ عاطفت کی۔ فرید نے جزبز ہو کے کہا، ایسا لگتا ہے تم بے عزت ہو کے ہی نکلو گے ہمارے گھر سے۔ میں دروازے میں رک گیا کہ آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ہمارے گھر نہیں، آپ کو میرے گھر کہنا چاہیے۔ مصنوعی غصے کے ساتھ خفت امیز ہنسی کے پیچھے رکشی کے دلی جذبات کی پرمسرت کھنک صاف سنائی دیتی تھی۔ اس نے شرما کے فرید کو دیکھا، شاہ جی کو آج اچانک کیا ہو گیا ہے؟ فرید نے اس کی مسکراہٹ کا بھرپور استقبال کیا، کچھ نہیں، بس وہ پرانا ناصر عظیم ہو گیا ہے، شاید وہ ایسا ہی تھا۔ میں نے باہر آ کے دیکھا تو گاڑی میں اکیلا 30 مار خان بیٹھا ہوا تھا۔ رئیس ہوتا تو بلا تکلف اندر آ جاتا۔ وہ خود کہاں رہ گیا تمہارا آقا؟ میں نے کہا۔ وہ بولا، وہ آپ کا انتظار کرتا صاحب، ہم کو بولتی تم اس کا بچے کو لاتی۔ کس کے بچے کو لانا ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اس نے دکھی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں صاحب، ہم اس کا نام نہیں لیتی، وہ حرام جانور ہوتی، زبان ناپاک ہوتی۔ فرید ہنسنے لگا، رکشی پھر مسکرانے لگی۔ میں ان سے رخصت ہو کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں 30 مار خان نے اپنی اردو میں مجھے مطلع کیا کہ رئیس کے ساتھ اس کی محبوبہ دل نواز ربڑی کی ملاقات برائے تجدید تعلقات کا ایک افسوسناک انجام ہوا، اور اگر 30 مار خان نہ ہوتا تو آج خود رئیس کا افسوسناک انجام یقینی تھا۔ خون کے پیاسے جان کے دشمنوں کا ایک لشکر اس کے پیچھے تھا، مگر بڑی بہادری سے ان سب کے عزائم کو شکست دیتے ہوئے آقا اور غلام جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دل پر بے وفائی کے زخم بڑے گہرے ہوں گے، مگر جسم کی ساری ہڈیاں صحیح سالم اور اپنی جگہ پر تھیں۔ اب رئیس خان کو میرے جیسے دوست اور غم خوار کی اشد ضرورت تھی، ورنہ معلوم نہیں وہ کیا کر بیٹھے۔ 30 مار خان فکر و غم اور مایوسی کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسے صدمہ جانکا کے بعد رئیس کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، وہ پہلے ہی بگڑا ہوا ہے، اس کے کردار سے زیادہ۔ 30 مار خان نے نفی میں سر ہلایا، آپ نہیں سمجھتی صاحب، وہ پاگل نہیں ہوئی تو ام الخبائث میں غرق ہوتی۔ میں اس کی زبان سے یہ لفظ سن کے حیران رہ گیا، شراب کا اتنا مشکل نام تمہیں کس نے سکھا دیا؟ مولوی صاحب بولتی، ناپاک چیز کا نام نہیں لیتی۔ میں نے کہا، محبت میں ناکامی پر شراب کا سہارا لینے والا فارمولہ فلمی ہے، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، خصوصاً رئیس کی زندگی میں۔ 30 مار خان قائل نہیں ہوا، صاحب وہ مینار پاکستان پر چڑھ جاتی اور کود جاتی، پول سے رابی میں چھلانگ مارتی۔ میں نے کہا، یار یہ سب نہیں ہوگا، تم دیکھ لینا، 2-4 دن میں اسے پھر کوئی مل جائے گی، بالو شاہی یا کلاکند۔ وہ ہم سے ایسا بولتی صاحب کہ ایک دم مر جائے گی، بالکل فوت ہو جائے گی۔ میں نے کہا، تم کب سے ہو اس کے ساتھ؟ 1 سال سے۔ میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ سب، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ 30 مار خان کی تشفی نہیں ہوئی۔ اس وفادار جانثار کو یہ تشویش لاحق رہی کہ میں نے کچھ نہ کیا تو اس کا مالک یقیناً صدمہ عشق کی تاب نہ لا کے اس جہاں سے ناکام و نامراد رخصت ہو جائے گا۔ رئیس خان زیر زمین اپنے عشق کے ظلمت قدے میں یوں گردش فرما رہے تھے جیسے تولے شب فراق کو اپنے قدموں سے ناپ رہے ہوں۔ اس عاشق صادق کی ہذیانی کیفیت کے مقابلے میں ظاہری حالت قابل رحم حد تک مضحکہ خیز ہو رہی تھی۔ ظالم سماج نے اس کے ساتھ عبرتناک سلوک کیا تھا۔ اس کی ہڈیاں ضرور سلامت تھی، مگر چہرے کا جغرافیہ بہت بدل گیا تھا۔